بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ نے لمبا قیام فرمایا، پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا اور پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا، جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، اور پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے اور پھر لمبا قیام کیا اور لمبا رکوع فرمایا اور ایک بار پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا اور پھر لمبا رکوع فرمایا اور پھر سجدے کیے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پھر پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم فرمایا؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا لقلیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔